نیو گلوبل فیٹس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ پاک بھارت جنگ کا خطرہ، بھارتی فوج نے 15 دن کا اسلحہ اکٹھا کر لیا، آئندہ 48 گھنٹے انتہائی اہم قرار۔ پاک فضائیہ کے F-17 تھنڈر طیارے فرنٹ لائن پر، بھارت میں بڑی تباہی کا خطرہ، امریکی امداد طلب کر لی، چینی جیگنڈو اور میراج فائٹر طیارے بھی تیار۔ حالات بدترین سطح پر بگڑ گئے۔ ویڈیو میں تفصیل سے یہ بھی بتائیں گے کہ امریکہ پاکستان کے کن طیاروں کی خفیہ معلومات بھارت کو دے رہا ہے۔ کیا امریکہ اسرائیل بھی پاکستان چین کے خلاف جنگ کا حصہ بنیں گے؟ دوستو، بھارت لاہور سے متصل پاکستانی سرحد پر پاکستان پر حملے کے لیے تیار ہے۔ خفیہ رپورٹس موصول ہونے لگیں، آئندہ چند گھنٹے انتہائی اہم قرار۔ ناظرین اکرام، ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بھارتی فوج کا سارا فوکس پاکستان کے ساتھ جنگ پر لگ گیا۔ بھارت میں تمام فوجی آپریشن روک دیے گئے۔ اسرائیل اور امریکہ کی بھارت کو شے، تم پاکستان پر حملہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ امریکہ F-16 کی تمام معلومات بھارت کو دینے لگا۔ جنگ کی صورت میں پاکستان F-16 طیارے فرنٹ پر نہیں لائے گا۔ ویڈیو میں بتائیں گے کہ بھارت پاکستان پر پوری شدت سے حملہ کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ اس حملے میں بھارت کو اسرائیل اور امریکہ کی پوری حمایت حاصل ہوگی، اور ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ بھارت کون سی مہورت کا انتظار کر رہا ہے۔ بھارتی فوج کو 50,000 کروڑ کی کثیر رقم منتقل کر دی گئی، اور کہا گیا ہے کہ پاکستان سے جنگ کے لیے 15 دن کے لیے جتنا اسلحہ جمع کیا جا سکتا ہے کر لو۔ جبکہ پاکستان فضائیہ کے چیف نے بھی بیان دیا ہے کہ پاک فضائیہ ہر طرح کی جنگ اور ہر طرح کے حالات و واقعات سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ پوری دنیا کی طاقتوں کو پاکستان کی طرف سے یہ بیان پوری طرح پہنچا دیا گیا۔ جواب میں جنرل بپن راوت کا کہنا ہے کہ بھارت کسی وقت بھی پاکستان اور چین سے جنگ چھڑ سکتی ہے، لیکن ہم پھر بھی پاکستان اور چین کے ساتھ پوری طرح جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اندر کی خبروں کے مطابق بھارت 15 دن کی خطرناک جنگ کے لیے اسلحہ اکٹھا کر چکا ہے۔ اب صرف مودی کی جانب سے اس شب مہورت نکلنے کا انتظار ہے۔ جنرل بپن راوت نے اپنے بیان میں ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ بھی کہا کہ چین کی جانب سے حملے کی صورت بھارت پاکستان پر حملہ کرے گا۔ پاکستان ماہرین کی جانب سے یہ بالاکوٹ طرز کی ناکام سٹرائیک ہوگی۔ بھارت جانتا ہے کہ اب کی بار پاکستان کسی بھی حملے کا فوری جواب دے گا، اور بھرپور جواب کی صورت میں دونوں ممالک کے درمیان باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے۔ جبکہ بھارت بھی یہی چاہتا ہے، اور اس کے لیے بھارت نے 15 دن کی جنگ کے لیے بھرپور تیاری کر لی ہے۔ بھارت یہ بھی جانتا ہے کہ چین ان سردیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر ضرور حملہ کرے گا۔ اس صورت میں بھارت پاکستان پر حملہ کرتے ہوئے پاکستان اور چین کو جنگ میں لا کھڑا کرے گا، جس کے بعد عالمی سطح پر واویلا مچاتا نظر آئے گا کہ دونوں ممالک اس کے خلاف گولہ بارود کی بارش کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ دیکھتے ہوئے اسرائیل اور بھارت کی مدد کو دوڑیں گے، اور یہی اسرائیل، امریکہ اور بھارت کا پلان ہے، جس کا مرکزی ٹارگٹ چین ہوگا۔ دوستو، جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کے دور میں پاکستان کو ملنے والے F-16 طیاروں نے ہر محاذ پر بھارت کے چھکے چھڑائے ہیں، جس وجہ سے بھارت پاکستان کے ان طیاروں سے کسی حد تک خوف زدہ نظر آتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے میڈیم سے بھی کم رینج پر F-16 طیارے مہیا کیے گئے، لیکن پاکستان ان طیاروں کی مدد سے دشمن کے ہوش گم کرنے میں پوری طرح کامیاب رہا۔ اب جبکہ بھارت پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کا پکا ارادہ کر چکا ہے، تو ایسے میں امریکہ بھارت کو پاکستان کے F-16 طیاروں سے بچانے کے لیے نیز حرکتوں پر اتر آیا ہے۔ امریکہ بھارت کو پاکستان کے F-16 طیاروں کی تمام تر معلومات بھیج رہا ہے، جو کہ پاکستان کے لیے کافی پریشان کن صورتحال ہے۔ پاکستان کے پاس اس کا ایک ہی حل ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ کسی بھی صورت میں F-16 کو فرنٹ لائن پر استعمال نہ کرے، بلکہ ان کی جگہ F-17 تھنڈر طیاروں کو استعمال کیا جائے۔ یہ حکمت عملی بھارت کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے، کیونکہ بھارت پاکستان کے ساتھ F-16 طیاروں سے نبرد آزما ہونے کی مکمل حکمت عملی تیار کر چکا ہے، لیکن پاکستان ان طیاروں کا استعمال ہی نہیں کرے گا۔ اس سے قبل 27 فروری کو بھارت کے خلاف پاکستان نے ایکشن لیا، تو بھارت نے واویلا مچایا اور امریکہ سے شکوہ کیا کہ آپ کی طرف سے دیے گئے F-16 طیارے ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، جس پر امریکہ نے پاکستان کو سنگین دھمکیاں دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کے خلاف ان طیاروں کا استعمال نہ کیا جائے۔ پاکستان نے یہ جواب دیا کہ یہ طیارے خرید لیے گئے ہیں، اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم بھارت کے خلاف طیارے استعمال کرتے ہیں یا نہیں۔ حالانکہ پاکستان نے اس آپریشن میں F-16 طیارے استعمال ہی نہیں کیے تھے۔ دوستو، امریکہ کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان نے یہ معاہدہ کیا ہے کہ طیارے پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے، جس کی 2008 میں امریکہ سے 52 بلاک کی جدید ترین 18 F-16 طیاروں کی خریداری کے معاہدے پر دستخط کرنے والے پاکستان کے سابق چیف ایئر مارشل شاہد لطیف نے دو ٹوک الفاظ میں تردید کرتے ہوئے کہا، اس معاہدے میں بھارت کے حوالے سے کوئی شرط شامل نہیں تھی۔ سابق چیف ایئر مارشل کا کہنا تھا کہ انہوں نے پاک فضائیہ کی جانب سے ڈپٹی چیف آف ایئر سٹاف آپریشن کی حیثیت سے دستخط کیے تھے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان اپنے F-16 طیارے اپنے دفاع کی خاطر بھارت سمیت کسی بھی ملک کی
خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ اگرچہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور پہلے ہی واضح کر چکے تھے، پاکستان نے بھارت کے ساتھ جاری حالیہ فضائی مقابلے کے دوران F-16 طیارہ استعمال ہی نہیں کیا۔ امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کہیں امریکہ کے بنائے گئے F-16 طیارے کو استعمال کرتے ہوئے بھارتی طیارے تو نہیں گرائے گئے۔ یہ ممکنہ طور پر امریکی معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ پاک فضائیہ کے سابق چیف ایئر مارشل نے سخت الفاظ میں اس بات کی تردید کر دی۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستان نے بھارت کے خلاف یہ طیارے استعمال نہیں کرنے تھے تو پاکستان اس کو خریدتا ہی کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی کھلونا نہیں چاہیے تھا۔ پاکستان اپنے F-16 طیارے بھارت سمیت کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ 27 فروری کی رات پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی مدبھیر میں پاکستان نے بھارت کو 2 لڑاکا طیارے مار گرائے اور ایک پائلٹ کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس واقعے نے عالمی طاقتوں کو خبردار کر دیا اور جنگ کے خدشات پیدا ہو گئے۔ بھارت نے پاکستان کے F-16 طیارے مار گرانے کا دعویٰ کیا، لیکن پاک فوج کے ترجمان نے بھارتی دعویٰ مسترد کر دیا اور کہا کہ بھارت نے پاکستان کے کسی بھی لڑاکا طیارے کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اس کی بجائے انہوں نے یہ انکشاف کیا پاک فوج نے تو حالیہ تنازع میں F-16 طیارہ تو استعمال ہی نہیں کیا تھا۔ تاہم بعد میں بھارتی ماہرین نے اپنی حکومت اور میڈیا پر سوالات اٹھا دیے کہ اگر بھارت نے پاکستانی F-16 کو نشانہ بنایا تھا تو اس کے ثبوت بھارتی میڈیا کو پیش کیے جائیں، لیکن اس کے جواب میں بھارتی حکومت اور فوج دونوں ہی خاموش رہے۔ دوستو، امریکی ٹی وی چینل CNN کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ امریکہ ان اطلاعات کی جانچ پڑتال کر رہا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے ساتھ ہونے والی فضائیہ کشیدگی میں F-16 کا غلط استعمال کیا ہے کہ نہیں۔ اس کشیدگی کے نتیجے میں جوہری طاقت کے حامل 2 پڑوسی ممالک جنگ کے دہانے پر پہنچ گئے تھے۔ نامعلوم ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ خارجہ کے عہدیدار نے CNN کو بتایا کہ وہ ان اطلاعات سے باخبر ہیں۔ F-16 کا استعمال معاہدے میں شامل شکوں کی خلاف ورزی ہو سکتا ہے، اس لیے ہم یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں۔ ان حالات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ اور بھارت پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوئے پاکستان کو مشکل میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھارت امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان پر چڑھائی کر سکتا ہے۔ رواں ماہ کے شروع میں ایک خفیہ میٹنگ میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گیترس نے UNSC کو ایک رپورٹ پیش کی، اس معاہدے کے لیے اپنی حمایت جاری رکھنے کا اظہار کیا۔ گیترس نے کہا کہ اس معاہدے سے امریکہ کے اخراج اور ایران کے خلاف سخت قومی پابندیوں پر افسوس ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی افسوس کا اظہار کیا کہ ایران نے JCPOA کی تعمیل نہیں کی تھی اور اس دستاویز میں مقرر کردہ حد سے زیادہ یورینیم کی افزودگی کی تھی۔ اسلامی جمہوریہ ایران منصوبے کے ذریعے طے پائے گئے 3.67 سے زائد یورینیم کی افزودگی کر رہا ہے، جو 2 نومبر 2020 تک اس کا افزودہ یورینیم ذخیرہ 2442.9 کلو گرام تھا۔ گیٹرس نے یہ بھی کہا کہ ان کا دفتر نے اسرائیل کی جانب سے 4 مبینہ ایرانی دلاوی اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلوں کی لیبیا میں موجودگی پر معلومات پر تحقیقات کرائی ہیں۔ تصاویر کے شواہد کی بنیاد پر اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ 4 اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلوں میں سے ایک خصوصیات ایرانی ساختہ تھیں۔ اسرائیل میں اوبرائن نے قومی سلامتی کے مشیر میر بین شبیت کو امریکی پبلک سروس کے معزز عوامی خدمات کے دفاعی میڈل سے نوازا۔ یہ اعزازی ایوارڈ ہے جو کسی غیر امریکی شہری کو دیا جا سکتا ہے۔ آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔